جب اللہ چاہتا ہے کہ دو دل جو سچائی اور وفا سے جڑے ہو وہ ایک دوسروں کی تقدیر بن جائے تو کچھ نشانیاں بار بار خاموشی سے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام لوگوں کے لیے دل سے دعا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے کمنٹس میں مجھ سے بس اتنا کہا، دعا کیجیے۔ میری یہ دعا ان تمام سچے دلوں کے لیے ہے جو اپنی چاہت کو حلال راستے ہیں۔ یا اللہ، جن دلوں میں تو نے محبت اتاری ہے، اگر وہ تیری رضا کے مطابق ہے تو ان کے لیے نکاح کے راستے آسان کر دے۔ اگر وہ تیرے علم میں بہتر نہیں تو ان کے دلوں کو صبر اور سکون فرما، جو تیرے سوا کسی سے ممکن نہیں۔ آمین۔ یا اللہ، جن دو دلوں میں تو نے سچی محبت رکھی ہے، جن کے ارادے پاکیزہ اور نیت صاف ہے، تو انہیں ہمیشہ کے لیے ایک کر دے۔ اے اللہ، ان کے لیے نکاح کا دروازہ آسان فرما دے، بس تیری رضا کے ساتھ تو انہیں جوڑ دے۔ اے اللہ، ان کی زندگی کو رحمت سے بھر دے، ان کے دلوں میں سکون، ان کے گھروں میں برکت اور ان کے نصیبوں میں روشنی عطا فرما۔ یا اللہ، جو درد، جو تھکن، جو تنہائی ان کے نصیب میں لکھی گئی ہے، اپنی رحمت سے مٹا دے۔ ان کی دعاؤں کو، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ سب سے دعا ہے کہ اس دعا پر ضرور آمین لکھو۔ کیا معلوم کس کی آمین اللہ تعالیٰ اپنے حکم کا اجرا کر دے اور وہ دعا حقیقت بن جائے۔ آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو 7 نشانیاں بتانے جا رہی ہوں جن سے آپ بخوبی جان سکو گے کیا وہ شخص جو آپ کے دل کے قریب ہے واقعی آپ کا مقدر بنے گا یا نہیں۔ یہ بات آسان نہیں ہے۔ تقدیر اور نصیب کے فیصلے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جو زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر رقم ہوتے ہیں۔ یہ رشتے محض دو انسانوں کے درمیان نہیں بنتے، بلکہ یہ دو روح کے تکمیل ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی خاص رضا بھی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں کوئی ہنگامہ یا شور نہیں ہوتا۔ یہ فیصلے نہایت حسن و جمال، سکون کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ ان فیصلوں میں بے چینی یا اضطراب نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی امتنان ہوتا ہے جو دل کو سکون پہنچاتا ہے اور انسان کو صبر کی ہمت بخشتا ہے۔ یہ ملاقات، یہ محبت ایسی کیفیت بن جاتی ہے جو دل کو خبر کر دیتی ہے کیا وہی شخص میرے نصیب میں لکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دو محبت کرنے والوں کو ملانا چاہتا ہے تو وہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی خاص طاقت دیتا ہے۔ یاد رکھو، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، یہی ذات ہے جو چاہے سب کچھ عطا کر دیتی ہے، اور جب چاہے آپ کی دعاؤں کو طویل کر دیتی ہے۔ اور جب تک اللہ کا ساتھ نہ ہو، انسان اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی آزمائشوں میں بھی اکیلے پن اور بے بسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ تو پھر دو انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کیسے ممکن ہیں بغیر اس کی رضا کے؟ جب اللہ چاہے تو پہاڑ کو بھی سرنگ بن جاتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب اللہ نہ چاہے تو ہزاروں کوششیں بھی بیکار ہے۔ تو اپنے دل کو اللہ کو سپرد کر دو، پوری امید کے ساتھ، بے خوف ہو کر۔ پھر دیکھنا، وہی چیز جو تم نے دل سے چاہی ہے، وہی چیز وقت پر تمہاری جھولی میں رکھی جائے گی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب تمہاری دعاؤں پر اللہ کو ان کا فرمان جاری کیا۔ دنیا اللہ کی طاقت کے باہر کچھ بھی نہیں رکھتی۔ ہر خوشی، ہر غم، ہر ملاقات اور ہر جدائی اس کے قبضے میں ہے۔ اللہ دو دلوں کو ملاتا ہے تو چھپی ہوتی ہے 7 نشانیاں۔ 7 نشانیوں کے ذریعے اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی، دل میں وہ خاموشی جو الفاظ سے بیان نہ ہو سکے۔ جب وہ شخص تمہاری زندگی میں قدم رکھتا ہے تو نہ دل کی اضطراب رہتا ہے، نہ ذہن میں الجھن، صرف ایک بے مثال سکون لہر دوڑ جاتی ہے۔ ایسا اطمینان جو تمہیں یقین دلاتا ہے کہ یہی ہے وہی جس نے اللہ نے میرے نصیب کے لیے چنا۔ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو چیز تمہارے نصیب میں لکھی ہے وہ دل کو چین دیتی ہے۔ دوسری نشانی، جب دعاؤں کے لمحے آتے ہیں تو اختیار
बार वो चेहरा वो दिल की गहराइयों में नजर आता है। अल्फाज के बगैर बस एक खामोश ख्याल की सूरत में। ये वो मरहला होता है जब रूह उस शख्स को अपनी तकदीर का हिस्सा समझ चुकी होती है और दिल में उसके लिए पहले से ही जगह बना ली होती है। सच्ची मोहब्बत वही होती है जो दुआ की सूरत में निकले, दिल से गुजरकर अल्लाह तक पहुँचाए। तीसरी निशानी, जब अल्लाह चाहता है तो बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं और मुश्किल राहें गुलजार में बदलने लगती है। दुनिया अपनी बात करे, हालात अपनी राह पकड़े, मगर वक्त, लोग और फैसले आसानी से दोनों को करीब ले आते हैं। ये अल्लाह की बोसीदा हिकमत होती है जिसकी मंसूबा बंदी में कोई शोर नहीं, सिर्फ सुकून होता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह चाहे जिसके लिए आसानी पैदा कर देता है। चौथी निशानी, जब तुम्हें लगे हर रास्ता, हर दरवाजा तुम्हारे सामने ठोकर खा रहा है, तो जान लो कि ये भी मदद करीब है। ये वो पल है जब आजमाइश का अंजाम करीब आ रहा होता है और शायद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी असल मोहब्बत से नवाजने वाला है। पांचवी निशानी, जब वो खास शख्स तुम्हारी ज़िंदगी में कदम रखता है तो तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक़ गहरा हो जाता है, नमाजों में खुशबू पैदा होती है, दिल की सफाई बढ़ती है, नेकियों की तरफ तुम्हारा झुकाव बढ़ने लगता है। एक हदीस में आया है, जब अल्लाह किसी के लिए भलाई चाहता है तो उसे दीन की गहराई समझ अता करता है। छठी निशानी, तुम्हें उसकी मौजूदगी में सुकून मिलता है, ना कोई लफ्ज़, ना कोई लम्स, बस खामोशी में भी एक कशिश होती है। ये कशिश जिस्मानी नहीं बल्कि रूह की गहराइयों से उठती है, जैसे एक दिल दूसरे दिल को देखे बिना पहचान रहा है। मोहब्बत रूह का मामला होता है, जिस्म का नहीं। सातवीं निशानी, जब अल्लाह तुम्हारे दिल को किसी की तरफ माहिर करता है तो वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता, कभी ख्वाब में एक पुरसुकून लम्हा दिखा देता है, कभी कुरान की कोई आयत तुम्हारा सवाल बन जाती है, कभी किसी की दुआ या हदीस की अल्फाज दिल पर ऐसे असर करते हैं जैसे सब खुद कह रहा हो, वही है जो तेरे नसीब का हिस्सा है। नबी करीम का फरमान है, मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। आठवीं और आखिरी निशानी, जब वो शख्स तुमने बेहतर बना दे, जब उसकी मौजूदगी तुम्हें अल्लाह के करीब ले आए, तो समझ लो वो महज एक इंसान नहीं बल्कि तुम्हारी नसीब की वो रोशनी है जिसे तुम्हें मुकम्मल करने के लिए भेजा है। मोमिन मर्द और मोमिन औरत एक दूसरे के मददगार होते हैं। याद रखो, जब दो सच्चे दिल अल्लाह की रजा के लिए साथ जुड़ते हैं तो वो रिश्ता सिर्फ दुनिया का नहीं रहता, ऐसा रूहानी बंधन बन जाता है जिसे ना वक्त तोड़ सकता है, ना फासले, ना हालात। अगर तुम्हें ये निशानियाँ अपनी ज़िंदगी में दिख रही है तो समझ जाओ, शायद अल्लाह तुम्हें उसी शख्स से जोड़ने वाला है, और दिल से शुक्र अदा करो।